السلام علیکم ویورز، شفا ہربل کلینک سے حکیم محمد فیاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے، آج کی جو ویڈیو ہے وہ احتلام کے حوالے سے ہے کہ احتلام کیا ہے، احتلام کی وجوہات کیا ہیں، کن اسباب سے احتلام ہوتا ہے، احتلام کیوں ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک بہترین ہربل ٹپ، ایک بہترین دیسی نسخہ بتاؤں گا جس کے استعمال سے انشاءاللہ احتلام سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک پرسنل ریکویسٹ ہے کہ جن حضرات نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ احتلام کا میں بتاتا چلوں کہ احتلام کیوں ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بچہ لڑکپن سے جوانی کے حدود میں داخل ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کئی تبدیلیاں جنم لیتی ہیں۔ یہی تبدیلیاں اسے بالغ مرد کا روپ دیتی ہیں۔ جنسی جذبات بھی انہی تبدیلیوں کا ایک حصہ ہے۔ مادہ تولید کا پیدائش کا سبب بنتے ہیں۔ اس مادہ منویہ کے اخراج کا ابتدائی طبی طریقہ احتلام کہلاتا ہے۔ جو لوگ مٹھ نہیں لگاتے، غلط کاری کوئی نہیں کرتے، سیکشل ایکٹیویٹی نہیں کرتے، تو ان کا جو ابتدائی منی کا اخراج ہے، طبی طریقہ ہے جو، وہ احتلام کہلاتا ہے۔ تو احتلام میں بتاتا چلوں، مہینے میں 3 سے 4 بار، 4 سے 5 بار تک احتلام اگر ایک ماہ میں آپ کو ہو رہا ہے تو آپ بیمار نہیں ہیں، آپ کو کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا 5 بار سے زیادہ ایک ماہ میں احتلام ہوتا ہے تو پھر آپ کو فوراً اپنے مالج سے مشورہ کرنا چاہیے، مالج سے ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے۔ اور میں بتاتا چلوں کہ جی احتلام کے اسباب کیا ہیں، زیادہ احتلام کیوں ہوتا ہے۔ مادہ منویہ جو مادہ تولید ہے اس کی کثرت، مادہ منویہ میں منی کی حدت، حرارت زیادہ ہو جائے، گرم چیزوں کا کثرت سے استعمال، جنسی تحریک، ذہن میں فحش خیالات کا رہنا، فحش لٹریچر دیکھنا، موویز وغیرہ دیکھنا، اس کے زیادہ استعمال سے بھی احتلام ہو جاتا ہے۔ اور احتلام کی علامات کیا ہیں؟ علامات میں بتاتا چلوں کہ کثرت احتلام میں مریض ذہنی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے اور بار بار احتلام سے اس کے ذہنی اور جسمانی اعضاء کمزور پڑنے لگتے ہیں، طبیعت میں سستی آنے لگتی ہے، چچڑا پن آنے لگتا ہے، نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، بدن کی کمزوری ہو جاتی ہے، پیشاب میں جلن آنی شروع ہو جاتی ہے، کھسیوں میں درد، مطلب کہ جو ٹیسٹسٹرون ہیں ان میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کھانے پینے کی تدبیر، پہلے آپ کو غذائی چارٹ چینج کرنا چاہیے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں سے گریز۔ کھانا کھا کے فوراً نہیں سونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ مغرب کے بعد پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے تو رات کو احتلام ہونے کے 80% چانسز ہوتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے لازمی پخانہ کرنا چاہیے، پیشاب کرنا چاہیے، اس سے آپ کے معدے پہ بوجھ نہیں پڑے گا اور احتلام خود نہیں ہوگا۔ اور کوشش کریں کہ آپ دائیں پہلو کے بل سوئیں اور اپنی ناف کے اوپر عمر لکھ کے سوئیں۔ عمر کی جو میم ہے وہ آپ کی ناف کے اوپر آئے، تو یہ اس سے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہاں پہ عمر ہوگا وہاں پہ شیطان نہیں ہوگا۔ تو اپنی ناف پہ عمر لکھ کے سوئیں تو انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ تو اس کے حوالے سے ایک بہترین ہربل ٹپ، ہربل نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیں۔ نسخہ شفا، موچرس 6 گرام لینا ہے آپ نے، مصری 12 گرام لینی ہے، گائے کا دودھ آدھا کلو لینا ہے۔ اس کی ترکیب تیاری اور استعمال: دودھ کو آپ نے اچھی طرح جوش دے کر اس میں، یعنی کہ 2-3 بوائل دے کے اس میں آپ نے موچرس اور مصری ملا دینی ہے۔ صبح و شام آپ نے 1 پاؤ یہ دودھ پینا ہے۔
کوشش کریں مغرب کے بعد کھانا نہ کھائیں اور یہ صرف دودھ پی کے سو جائے، تو انشاءاللہ احتلام سے کافی حد تک افاقہ ہوگا، احتلام کے مدی مرض سے جان چھوٹے گی۔ احتلام کے ساتھ کچھ مریضوں کو ذکاوت حس ہوتی ہے، سرطِ انزال کا مرض ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایک پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو اس کی ایک پراپر ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے۔ تو جن حضرات کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے وہ لائک ضرور کریں، جن کو کوئی سمجھ نہیں آئی وہ کمنٹس کریں، انشاءاللہ اس کو رپلائی دیا جائے گا۔ اور طبی مشورے کے لیے میری ہیلپ لائن پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بے اولادی، جوڑوں کا درد، ہیپیٹائٹس اے بی سی کا شافی علاج کیا جاتا ہے۔ ہمارے کلینک پہ تشریف لا سکتے ہیں اپنی رپورٹس کے ہمراہ۔ اگر آپ نہیں لا سکتے تشریف تو آپ کو تھرو کوریئر بھی ڈلیوری مل جائے گی۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میاں حکیم محمد فیاض۔ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔